بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ۔ اب یہاں بات چل رہی ہے یہ کہ طلاق جب واقع کی تو طلاق کی نسبت اس پوری عورت کی طرف کی ہے یا اس کے کسی عضو کی طرف کی ہے۔ تو پورے کی طرف کی ہے تو یہ تو بالکل واضح ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کے کسی ایک جز کی طرف اگر کی ہے تو اس میں بعض صورتوں میں واقع ہوگی اور بعض صورتوں میں واقع نہیں ہوگی۔ وہ بعض صورتیں جن میں واقع ہوں گی یہ وہ صورتیں ہوں گی کہ جن میں ان اعضاء کو بول کر کے پوری ذات مراد لی جاتی ہو۔ اگر ایسا کوئی عضو ہے جس کی جانب طلاق کی نسبت کی ہے کہ اسے بول کر کے پوری ذات مراد لی جاتی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر بول کر کے پوری ذات مراد نہ لی جاتی ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پھر آگے چل کر کے ایک آتا ہے ایسے جز کے اوپر طلاق واقع کرے جو جز معین نہ ہو۔ کیا ہو؟ معین نہ ہو کہ ہاتھ ہے کہ پیر ہے کیا ہے، بلکہ وہ جزو شائع ہو۔ معین کا مطلب کیا ہوا کہ مقدار نہیں، مقدار تو معین ہے، کون سا جز ہے وہ یہ معین نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ جزو شائع۔ مقدار تو متعین ہے مگر جز کون سا ہے، وہ ہاتھ ہے کہ پیر ہے کہ آنکھ ہے کیا ہے، یہ معین نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جزو شائع کہیں گے۔ جیسے کہا تیرے آدھے کو طلاق، یا کہا نصف کو، 1/4 کو، 1/10 کو، 1/5 کو، اس طریقے سے کہا۔ تو یہ جو 1/4 1/2 جو آتا ہے اسے جزو شائع کہتے ہیں۔ 1/2 کا مطلب کیا ہو گیا کہ کسی ایک چیز کے 2 ٹکڑے کیے جائیں جن میں سے ایک ٹکڑا یہ، تو متعین نہیں نہ ہے کہ سر سے اوپر والا حصہ ہے، کمر سے اوپر والا حصہ ہے یا کمر سے نیچے والا حصہ، ایسا نہیں، بس آدھے کو۔ تو یہ جو آدھا ہوگا جز یہ پورے جسم کے ہر حصے میں شامل ہوگا، سب میں پہنچے گا۔ آنکھ بھی آدھی ہوگی، ناک بھی آدھی ہوگی، سر بھی آدھا ہوگا، بال بھی آدھا ہوگا، سب میں آدھا آدھا چلے گا۔ اس طرح 1/100 اگر کر دیا تو وہ بھی سب میں 100واں حصہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جب جزو شائع پر طلاق واقع کرے گا تو وہ جزو شائع جیسا بھی ہو وہ ہر جسم کے ہر عضو کے اس جز پر ہوگا، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے کو وہ سرایت کر جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور لیکن جزو معین کو اگر کر رہا ہے، تیرے ہاتھ کو طلاق، تیری انگلی کو طلاق، تیری آنکھ کو طلاق، اس طریقے سے کر رہا ہے، اب ہمیں وہاں یہ دیکھنا ہے کہ آیا جس جز کے اوپر جس جزو معین پر طلاق کی جانب نسبت کر رہا طلاق کی، آیا اسے بول کر کل مراد لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے؟ اگر نہیں لیا جاتا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور لیا جاتا ہے تو واقع ہو جائے گی۔ کہہ رہا ہوں وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ۔ اور جب طلاق کی نسبت شوہر نے اس عورت کے مجموعے کی طرف کر دی، پورے کو، جملہ مجموعہ، یا ایسے جز کی جانب کی کہ جس سے کل کی تعبیر کی جاتی ہے، الی ما یعبر بہ عن الجملۃ، جس سے کل کی، جملہ کی، مجموعے کی تعبیر کی جاتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأنہ اضیف الی محلہ، کیونکہ طلاق کی نسبت اس کے محل کی جانب کی گئی، کیونکہ طلاق کی نسبت اس کے محل کی جانب کی گئی۔ وَذَلِكَ مِثْلُ أَن يَقُولَ، اور وہ جیسے، یعنی اس کی مثال دے رہا ہوں، اس کی مثال جیسے کہ وہ کہے انت طالق، یہ مجموعے کی طرف اضافت ہو گئی، کیونکہ انت یہ پوری ذات کے لیے ہے، اس کے اندر تا ضمیر جو ہے وہ ضمیر پوری عورت کے لیے ہے۔ ہاں انت طالقن، تو انت طالقن میں یہ کیسے ہو گئی؟ کہہ رہے لأن التاء ضمیر المرأۃ، کیونکہ اس کے اندر جو تا ہے ضمیر وہ عورت کی ضمیر ہے۔ جب تا انت بولا گیا تو پوری عورت، اس میں جو مخاطب عورت ہے وہ پوری عورت کی ذات ہو گئی۔
تو یہ جملہ کی طرف اضافت ہو گئی، کس کی طرف؟ مجموعے کی طرف، پورے کی طرف۔ او یقولو، یا وہ کہے، اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جس میں خاص جز کی طرف اضافت ہو مگر اس سے بول کر کے اور اس سے تعبیر کی جاتی ہے کس کی؟ کل کی۔ رقبتو کے تعلقن، رقبہ استعمال کیا، تعلق کی اضافت کس کی جانب کی؟ رقبہ کی جانب کی، ٹھیک ہے، رقبہ ایک جز ہے۔ او عنق کے تعلقن، گردن کی جانب کی۔ او رأس کے تعلقن، سر کی جانب اضافت کی اس نے۔ او روح کے، او بدنوں کے، او جسدوں کے، او فرجوں کے، او وجہ کے تعلقن۔ اس طریقے سے یہ جتنے الفاظ آئے ہیں یہ سب کے سب اس کے جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو کے اوپر بولا جا رہا ہے۔ ہاں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پوری ذات کے اوپر بولا جا رہا ہے، جیسے جسد ہے، جسم ہے، بدن ہے، یہ پورے کے اوپر ہوتا ہے۔ کہہ رہے لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، کیونکہ ان الفاظ سے پورے بدن کی تعبیر کی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو حقیقتاً پورے کے لیے ہیں، جیسے لفظ بدن، لفظ جسم، لفظ جسد، یہ سب کے سب تھوڑا سا فرق کچھ کرتے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ ہر ایک دوسرے کے اوپر بولا، جیسے جسم ہے، جسد ہے، بدن ہے، یہ ہے نا۔ تو اس میں جہاں فرق کی بات آتی ہے تو فرق کر دیتے ہیں کہ بھائی جسد جو ہے انسان کے جسم کو کہتے ہیں، یا ایک کہ ایسے جسم کو کہ جس کے اندر روح نہ ہو اس کو بھی، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے نا، جسد اللہ خوار، اے جلن جسد اللہ خوار، وہ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا سونے چاندی کو پگھلا کر کے اور اس میں آواز آنے لگی تھی، وہ کیا تھا؟ بے جسم تھا، بے جان تھا۔ اور جسم تو عام لفظ ہے، ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور بدن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بدن کا اطلاق ہوتا ہے جب فرق کی بات آئے گی تب، ورنہ ہر ایک دوسرے کے اوپر بولا جا رہا ہے۔ تو بدن کا اطلاق جب فرق بیان کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ بدن کا اطلاق ہوتا ہے اوپری حصے پر، نیچے والے حصے پر نہیں، اور جسد کا اطلاق اوپر نیچے پورے حصے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہہ رہے لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ، تو بہرحال بدن ہے، جسد ہے اور جسم ہے، جسم کا ذکر نہیں یہاں پر ہے، اس سے تو حقیقتاً پورے کے لیے ہے۔ اما الجسد والبدن فظاہر، رہا جسد اور بدن پورے سے، اس سے پورے کی تعبیر ہو تو یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ وقضا غیرہما، اور اسی طریقے سے ان دونوں کے علاوہ بھی ہے کہ اسے بول کر کے پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ فتحریر، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دیکھیے مثال دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رقبہ کے تعلق سے، فتحریر رقبۃ، کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ کفارے کا ذکر آیا ہے تو اس میں آیا کہ کیا کرنا ہے؟ ایک رقبہ آزاد کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف گردن آزاد ہوگی، بلکہ رقبہ بولا گیا اور اس سے مراد کیا ہوا؟ پورا جسم ہوا۔ وقال فظلت اعناقهم لها خاضعين، اور فرمایا کہ اور ان کی گردنیں کیا ہو جائیں گی؟ جھک جائیں گی۔ دیکھیے اصل میں یہ ہے پوری آیت اس طرح سے، یہ جزا ہے، شرط محذوف اس میں یہاں ہے نہیں، وہ ہے ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ اگر ہم ان کے اوپر آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیں، کوئی معجزے کی چیز، خرق عادت چیز نازل کر دیں تو کیا ہوگا کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ تو اب دیکھیے بولا گیا ہے ان کی گردنیں اس کے سامنے، یعنی اس نشانی کے سامنے جھک جائیں گی، تو یہ مطلب نہیں کہ اسے جھکا دیں گے، بلکہ کیا بولا گیا ہے کہ یہ خود جو ہے اس کے تابع ہو جائیں گے۔ تو بولا گیا آناق، مگر مراد اس سے کیا لیا گیا؟ اجسام، ابدان، پوری ذات ان کی مراد لی گئی ہے۔ دلیل اس کے اوپر کیا ہے؟ دلیل آگے آئی کہ اس کی جو خبر آ رہی ہے ذلت یا فعل ناقصہ میں سے، آناق یہ اس کا اسم ہے اور خبر اس کی آئی کیا؟ خاضعین، فظلت اعناقهم لها خاضعین، تو خاضعین آنا، خاضعتن نہ آنا، کیا آنا چاہیے؟ ضابطے کے اعتبار سے خاضعتن نہ ہونا چاہیے، عنق کی جمع عناق ہے، غیر ذوی العقول ہے۔
تو خاضعتن ہونا چاہیے، لیکن خاضعتن کے بجائے کیا آیا؟ خاضعین۔ تو خاضعین کا لفظ جو یا اور نون کے ساتھ جمع آئی ہے جو ذوی العقول کے لیے ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر آناق سے مراد وہ صرف گردن نہیں ہے بلکہ پوری ذات مراد ہے۔ چلیے، وقال علیہ السلام، فرج کا بھی لفظ آیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الفروج علی السروج۔ تو دیکھیے فرج کی جمع فروج بولا گیا اور مراد کیا لیا گیا؟ پوری ذات، یعنی صاحب فروج، صاحب فرج۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کی سواری کرنے والیوں پر لعنت فرمائے۔ الفروج صاحبات الفروج کے معنی میں ہے، یعنی عورتوں، ان عورتوں پر لعنت فرمائے جو عورتیں سوار ہوتی ہیں کس پر؟ السروج، سرج کی جمع سروج، جس کے معنی ہوتا ہے زین۔ زین کس پر لگائی جاتی ہے؟ گھوڑے پر لگائی جاتی ہے۔ تو اس لیے معنی کیا ہے کہ گھوڑوں کی سواری کرنے والی عورتوں پر اللہ لعنت فرمائے۔ ان کی سواری کیا ہے؟ ان کی سواری ہے اونٹ، اس میں آرام سے بیٹھی رہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ الفروج بولا گیا اور مراد کیا لیا گیا؟ پوری ذات عورت کی۔ اچھا، وَيُقَالُ، اور کون سا لفظ آیا تھا؟ راس کا بھی لفظ آیا تھا، ہاں راس بھی آیا تھا۔ کہ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا فلان رأس القوم، فلاں قوم کا راس ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے قوم جسم ہے اور یہ جو اس کا سر ہے، اس کا حقیقی معنی نہیں، بلکہ اس کا کیا مجازی معنی ہوتا ہے کہ بولا گیا راس اور مراد کیا لیا گیا؟ سردار۔ تو سردار جو ہوتا ہے تو صرف سر نہیں ہوتا ہے، سردار جو ہوتا ہے صرف سر ہی نہیں ہوتا ہے، پورا جسم اس کا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ وجہ العرب، جب کوئی نمایاں شخص ہوتا ہے، سردار بھی جیسے نمایاں ہی شخص ہے، تو اس لیے اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ راس العرب، راس القوم، یا عرب کا کوئی نمایاں شخص ہو تو اس کو بولتے ہیں وجہ العرب، یہ عرب کا نمایاں شخص ہے، ظاہر ہے بالکل۔ تو اب دیکھیے بولا گیا وجہ، جو جسم کے ایک جز کے لیے وضع کیا گیا ہے، مگر وجہ بول کر کے یہاں پر مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ پوری ذات مراد لی جا رہی، وہ بھی نمایاں ذات۔ وَهَلَكَ رُوحُهُ بِمَعنَى نَفْسِهِ، اور بولا جاتا ہے اس کی روح ہلاک ہو گئی، معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی ذات ہلاک ہو گئی۔ تو دیکھیے روح بھی بول کر کے کیا پوری ذات ہوتی ہے۔ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الدَّمُ، سب آ گیا نا؟ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الدَّمُ، تو یہ قدوری کی عبارت تھی جو متن کی تھی، تو اس کے اندر دیکھیے دم کا لفظ نہیں آیا ہے، دم کا لفظ نہیں آیا، تو امام قدوری نے دم کا ذکر نہیں کیا ہے کہ مثال میں نہیں دیا ہے، جبکہ یہ بھی اسی قبیل سے آتا ہے۔ تو اس لیے صاحب ہدایہ اتنا بڑھا کے کہتے ہیں کہ اور اسی قبیل سے، یعنی ان الفاظ کی قبیل سے کہ جنہیں بول کر کے ہے تو جز مگر بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، تو اسی قبیل سے دم بھی ہے فی روایتن، ایک روایت میں۔ ایک روایت مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر ذکر آیا ہے کفالت کا، تو اس کے اندر اگر یہ بولا کسی نے کہ میں نے کفالت کی فلاں کے دم کی، کفلا بے دم فلانن، کہ اس نے فلاں کے دم کی کفالت کی، تو وہاں پر دم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خون نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا؟ اس کی پوری ذات ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جب ذکر ہے تو اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک روایت کے مطابق دم بھی اسی قبیل سے ہے جز مگر بول کر کے ذات مراد لی جا رہی ہے۔ یقال، کہا جاتا ہے دمہ حجر۔ ایک اور مثال دی، ہاں دیکھیے ایک روایت کے مطابق دم کا لفظ بول کر کے کل مراد دیا جاتا ہے، لیکن ایک دوسری روایت کے مطابق جو دوسرے مسئلے میں ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیے تو دم بول کر کے کل مراد نہیں لیا جاتا ہے، وہ کتاب العتاق ہے۔ کتاب العتاق میں مثال آئی ہے کہ اگر یہ کہا کہ دموں کا حرن، تیرا خون آزاد ہے، تو پھر آزادی نہیں ہوتی ہے۔ اگر دموں کا حرن کہا تیرا خون آزاد ہے تو پھر وہ آزادی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پر دم بول کر کے اس کی پوری ذات مراد نہیں ہوئی، ورنہ آزادی ہو جاتی۔ اچھا، ہاں،
یقال دمہ حدرن، بولا جاتا ہے کہ دمہ حدرن، اس کا خون ساقط ہے، کہ کوئی شخص مر گیا، کسی نے کسی کو مار ڈالا، تو اب اگر اس کے اوپر قصاص نہیں آتا ہے، ایسی موت ہوئی ہے کہ جس کے اوپر قصاص نہیں آتا ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ دمہ حدرن، اس کا دم ساقط ہے، یعنی اس کے اوپر نہ تو قصاص مرتب ہے اور نہ دیت مرتب ہے۔ تو اب دیکھیے بولا جا رہا دم، مگر مراد کیا لیا جا رہا؟ اس کی پوری ذات جسے ہلاک کر دیا گیا وہ ساقط ہے، یعنی اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں، کوئی دیت نہیں ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، بھئی مار دیا گیا تو خون بہا دیا گیا، تو جو خون بہا دیا گیا اسی خون کے بدلے میں دوسرے کو قتل کیا، اس کا خون بہانا ہے، تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جو خون بہا یہ خون ساقط ہے، اس کے اوپر کوئی قصاص وغیرہ نہیں ہے۔ کہہ رہے نہیں، یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر حقیقی معنی مراد لیں گے تو پھر ایسی صورت میں یہ جملہ اس وقت استعمال نہیں ہونا چاہیے جس وقت اس کا گلا گھونٹ کر کے مارا گیا ہو، تو خون تو نہیں بہ رہا وہاں پر، اندر ہی جسم کے اندر ہی رہ گیا، لیکن پھر بھی وہاں پر بولیں گے اگر اس طرح کی کوئی بات ہے کہ ساقط ہے تو وہاں پر بھی یہ بولیں گے کیا؟ دمہ حدرن۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دمہ حدرن میں دم سے مراد اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری ذات مراد ہے کہ یہ بغیر قصاص کے ہے، بغیر دیت کے ہے۔ وَمِنْهُ النَّفْسُ، اور اسی سے نفس بھی ہے، نفس ہے، عین ہے، ذات ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسی پر بولا جاتا ہے۔ وَهُوَ ظَاهِرٌ، یہ تو بالکل ظاہر ہے، نفس جو ہے پوری ذات کے لیے تو بولا ہی جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا، سمجھ میں آیا کہ یہ اس کی بحث چل رہی تھی کہ جس میں ایک خاص جز کی جانب طلاق کی نسبت کی ہے، مگر وہ خاص جز ایسا ہے کہ جسے عرف میں بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، تو اب کل کے اوپر طلاق واقع ہوگی اور طلاق ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا، اور اسی طریقے سے اگر کسی جزو شائع کو طلاق دی، جزو شائع کا مطلب کیا ہوا کہ مقدار تو متعین ہے مگر وہ حصہ متعین نہیں ہے، جیسے کہا کہ 1/4 کو طلاق، تو مقدار متعین ہے، 1/4 مقدار ہو گئی نا، یہ یعنی کسی چیز کے 4 حصے کیجئے جس میں سے ایک حصہ کر دیجئے تو یہ مقدار اس کی ہو گئی، مگر وہ حصہ متعین نہیں ہے کہ تیرے 1/4 کو، سر کے 1/4 کو، وہ سر والا حصہ 1/4 ہے یا پیر والا حصہ 1/4 ہے یا کون سا 1/4 ہے، تو اس لیے جو جزو شائع اس کو کہتے ہیں، ایسا جز جو پورے جسم میں شائع ظاہر ہو، پھیلا ہوا ہو، پورے جسم میں وہ پھیلا ہو۔ جب 1/4 کہا نا تو 1/4 ہر جز میں ہوگا، آنکھ میں بھی 1/4 ہوگا، سر میں بھی 1/4 ہوگا، ناک میں بھی 1/4 ہوگا، یعنی ہر جز میں 1/4 ہوگا، تو پورے جسم کو محیط ہو جائے گا کہ نہیں؟ 1/4 تو بہت ہو گیا، 1/100 بھی اگر کہہ دے گا تب بھی اتنا ہی حصہ کم سے کم ہر جز میں جائے گا، تو پورے جسم کو وہ محیط ہو جائے گا۔ چلیے، ولو قالا، اسی طرح سے اگر خریدا کہ میں نے نصف حصے کو خریدا، جیسے کوئی غلام تھا اور اس کے بعد کیا کہا کہ میں نے آدھا خرید لیا، تو بھائی ہو جائے گی، اور اگر یہ کہا کہ میں نے کمر سے لے کر کے نیچے تک کا حصہ خریدا تو نہیں ہوگی، کمر سے لے کر کے نیچے تک کا کوئی خریدا اور اس کے اوپر والا کوئی خریدا تو ادھر کھینچے گا اپنا سر، اور ادھر اپنا پیر کھینچے گا، نہیں ہو پائے گا نا۔ 1/2 کہا تو پورے میں آدھا آدھا ہے، اس نے بھی 1/2 خریدا، اس کا بھی پورے میں آدھا آدھا ہے، اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ ایک دن وہ استعمال کرے، ایک دن یہ استعمال کرے۔ چلیے، اور اسی طریقے سے طلاق واقع ہو جائے گی اگر کسی جزو شائع کو طلاق دے، مثل ان یقول نصف کے او ثلث کے طالق، جیسے کہ وہ کہے کہ تیرے نصف کو طلاق یا تیرے 1/3 کو طلاق۔ کہ لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات، اس لیے کہ جزو شائع یہ تمام تصرفات کا محل ہے، کل بیع وغیرہ، جیسے کہ بیع ہے اور اس کے علاوہ مہر کر رہے ہیں، اس میں معاوضہ مقرر کر رہے ہیں، مہر کے طور پر مقرر کر رہے ہیں، تو اس میں بھی جزو شائع کو آپ میں تصرف کر سکتے ہیں، جیسے کہہ دیا کہ اس غلام کا 1/2 حصہ میں نے تمہیں مہر میں دیا، آدھا غلام تمہیں مہر میں دیا، صحیح ہے، آدھا میں نے بیچا، صحیح ہے،
ہاں تو اس لیے طلاق بھی کیا ہے صحیح ہو جائے گی. فقضا یکون محلا للطلاق، تو اسی طریقے سے طلاق بھی ایک تصرف ہے، لہذا یہ محل طلاق بھی ہوگا. الا انہ، مگر اب یہاں پر کیا ہوگا، فرق ہو جائے گا. بھائی بے وغیرہ میں ہے تو وہاں پر تجزی ہو جائے گی، 1/2 ہی کا وہ مالک ہوگا خریدنے والا، 1/2 کا مالک بائے ہی رہ جائے گا. تو اس میں تجزی ہو جائے گی. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کے استعمال کا، کہ ایک دن وہ ایک دن یہ، یا جیسے طریقے سے متعین کر لیں نصف نصف فائدہ. لیکن یہاں پر کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھے، جیسے کہا کہ نصف کے طالقن، تیرے نصف حصے کو طلاق، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس میں تجزی ہو جائے کہ نصف مطلقہ ہو اور نصف کیا منقوحہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الا انہ لا یتجزا فی حق الطلاق، مگر یہ جزو شائع یہ طلاق کے حق میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا کہ بعض پر طلاق ہو اور بعض پر طلاق نہ رہے. فیثبت فی الکل ضرورتاً، اس لیے ضروری طور پر پورے میں یہ طلاق ثابت ہو جائے گی. ولو قالا یدو کے طالقن اور رجل کے، اب دیکھیے ایسی مثال دے رہے ہیں ایسے اجزاء کی کہ جنہیں بول کر کے کل مراد نہیں ہوتا ہے، اور جب کل مراد نہیں ہوتا ہے تو اس پر اگر طلاق واقع کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. مثال کیا ہے، یدو کے طالقن اور رجل کے طالقن، اگر یہ استعمال کیا تو کرے لم یقع طلاق، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. وقال ظفر و شافعی یقع، امام ظفر و امام شافعی نے فرمایا کہ نہیں واقع ہو جائے گی. وقزل خلاف فی کل جزء معین لا يعبر به عن جمیع البدن، یہ تو ایک دو مثال ہو گئی، رجل اور ید کی دو مثال ہو گئی کہ امام ظفر امام شافعی کے نزدیک واقع ہو جائے گی، امام صاحب کے نزدیک واقع نہیں ہوگی. پھر یہ دو مثال ہے، اس کا ضابطہ ہے کہ یہی اختلاف ہر اس جز میں ہوگا کہ جس سے کل بدن کی تعبیر نہیں کی جاتی ہے، تو اس میں بھی ہوگا. جیسے کہ انگلی لے لیا، ناخن لے لیا، آنکھ لے لیا، اس طریقے سے. ہاں لہما انہ، اب دلیل سنیے امام ظفر اور امام شافعی کی، کہہ رہے کہ نہیں طلاق واقع ہو جائے گی. لہما انہ جزء متمتع بعقد النکاح، ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ یہ وہ جز ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے عقد نکاح کے ذریعے. عقد نکاح ہوا تو اب اس کے سبب اس جز سے، ہاتھ سے پیر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس سے چھوتا ہے. وما ھذا حالہ، اور جس بھی جز کا یہ حال ہوگا کہ اس سے عقد نکاح کے سبب فائدہ اٹھایا جائے، کہہ رہے یکون محلا لحکم النکاح، تو وہ حکم نکاح کا محل ہوگا، اس نکاح کے حکم کا محل ہوگا وہ یعنی اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ. فیکون محلا للطلاق، تو جب حکم نکاح کا محل ہے، حکم نکاح کا محل ہونے کا مطلب کیا، وہ حلال ہوا، اس کا چھونا، اس کا دیکھنا اس کے لیے کیا ہو گیا، حلال ہو گیا. تو کہہ رہے فیکون محلا للطلاق، تو یہ طلاق کا بھی محل ہوگا کہ اس پر طلاق بھی واقع کرے گا. فیثبت الحکم فیہ قضیۃ للاضافۃ، لہذا حکم طلاق اس میں ثابت ہوگا اضافت کے فیصلے سے، کہ جب اضافت طلاق کی اس جز کی جانب کر دی تو حکم طلاق اس میں بھی ہوگا، کیونکہ وہ محل نکاح ہے، اور جب محل نکاح ہے تو محل طلاق بھی ہوگا. جو جز بھی محل نکاح ہوگا وہ محل طلاق بھی ہوگا. اچھا، تو اس میں تو ثابت ہو جائے گا، خاص اس جز میں ثابت ہو جائے گا حکم طلاق، کس سے، کیونکہ اس کی جانب اضافت اس نے کی ہے. رجلوں کے تعلق ان کا، تو رجل پر تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو صرف رجل ہی پر ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ ثم یسری الی الکل، پھر پورے کی جانب وہ حکم سرایت کر جائے گا. اس خاص رجل کے اوپر اس لیے ہوا کیونکہ اضافت کی ہے، تو اضافت کے تقاضے کی وجہ سے اضافت تقاضا کر رہی کہ اس پر حکم طلاق واقع ہو، تو اس میں تو اس وجہ سے ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد وہیں سے لے کر کے یہ حکم طلاق پورے جسم میں سرایت کر جائے گا. مثال کما فل جزء الشائع، جیسا کہ جزو شائع میں ہوا. جزو شائع میں بھی تو یہی تھا، 1/4 کہا تو 1/4 ہی تھا، 3/4 تو غیر متعلقہ ہے، کہہ رہے ہیں 1/4 میں ہوا اور پھر وہیں سے وہ سرایت کر گیا کیونکہ تجزی اس میں نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب ہاتھ محل نکاح ہے تو جب طلاق کی نسبت اس کی جانب کی تو وہ محل طلاق ہوا اور طلاق اس پر واقع ہو گئی. اب تجزی ہو نہیں سکتی کہ طلاق صرف ہاتھ پر رہے اور باقی منقوحہ رہے.
ہاں یہ ہو نہیں سکتی، تو جیسے جزو شائع میں کیا تھا آپ نے اسے یہاں پر بھی ہو جائے گا، وہاں سے سرایت کر جائے گی یہ حرمت۔ بخلاف ما اذا اضیف الیہ النکاح۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے طلاق کی نسبت ایک جز کی جانب کی، اس میں طلاق واقع کر دی، اور پھر ضرورت کی وجہ سے کیونکہ تجزی نہیں ہوتی ہے تو اسی کو آپ نے آگے بھی بڑھا دیا، دیگر اجزاء کی جانب آپ نے بڑھا دیا، تو نکاح میں بھی یہی ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ بھئی اگر کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ سے نکاح کیا تو نکاح واقع ہو جانا چاہیے، حالانکہ آپ کہتے کہ نہیں نکاح نہیں ہوگا، یہ دو کی تعلقن ہے، تو پھر اس طرح سے اگر کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ سے نکاح کیا تو ہو جانا چاہیے نکاح نا، حالانکہ نہیں ہوتا ہے، تو وجہ فرق کیا ہے؟ تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں، وجہ فرق بیان کر رہے ہیں۔ بخلاف ما اذا اضیف الیہ النکاح، برخلاف اس صورت کے جب کہ اس جزو معین ہاتھ یا پیر کی جانب نکاح کی اضافت کی گئی ہو، وہاں پر اگر اضافت کی گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس جز کے اوپر نکاح وارد ہو گیا اضافت کی وجہ سے، اور باقی پر کس وجہ سے وارد ہو جائے گا؟ کیونکہ اس میں تجزی نہیں ہوتی ہے تو سرایت کر جائے، کہ اس میں نہیں ہوگا۔ لأن التعدی ممتنع، اس لیے کہ یہاں پر نکاح کے ذریعے جو حلت ثابت ہوئی ہاتھ میں مثلا، اس کو جو ہے سرایت کر دینا کس کی؟ باقی اجزاء کی جانب، کہہ رہے یہ ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے؟ کہ دیکھیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ عورت اس شخص کی جانب نسبت کرتے ہوئے حرام ہے، حرام ہے نا، جتنی اجزاء کی جانب اجازت ہے دیکھنے کی اتنی دیکھ سکتا ہے، چھونے کی تو خیر کہیں نہیں اجازت ہے، چھونے کی کسی جز کو بغیر کپڑے کے حائل کے نہیں چھو سکتا ہے، حرام ہے پورے طور سے۔ اب ہاتھ کی جانب اضافت کی اس نے کس کی؟ نکاح کی، تو ہاتھ کو کیا مان لے ہم کہ چلیے ہاتھ حلال ہو گیا، لیکن ابھی جتنے اجزاء ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حرام ہیں، ابھی جتنے اجزاء ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ تو پھر حرمت پہلے سے تھی اور حلت جو ہے ایک جز میں ہوئی، تو اس وجہ سے ابھی بھی حرمت غالب ہے اور حلت کیا ہے؟ مغلوب ہے، تو اس وجہ سے یہ اپنا کام نہیں کر پائے گی، یہاں پر حلت اپنا کام نہیں کر پائے گی، آگے بھی سرایت کر جائے۔ لأن التعدی ممتنع، کیونکہ یہاں پر تعدی یعنی سرایت کرنا ایک جز سے تمام اجزاء کی جانب یہ ممتنع ہے۔ کیوں؟ اذ الحرمت فی سائر الاجزاء، اس لیے کہ بقیہ تمام اجزاء میں جو حرمت ہے جس کی جانب اضافت نکاح کی نہیں کی ہے، وہ حرمت تغلب الحلہ فی ھذا الجزء، وہ اس جز کے اندر موجود حلت کے اوپر غالب ہے۔ یعنی حرمت جب ہوتی ہے تو حرمت اور حلت، تو حلت غالب نہیں ہوتی ہے بلکہ کس کو غلبہ دیا جاتا ہے؟ حرمت کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، وفی الطلاق الامر علی القلب، اور طلاق کے اندر معاملہ اس کے برعکس ہے، طلاق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ برعکس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر حلت کو سرایت نہیں کرانا ہے، غلبہ تو حرمت کو ہوتا ہے، غلبہ کس کو ہوتا ہے؟ حرمت کو ہوتا ہے، حلت کو نہیں ہوتا ہے۔ حرام اور حلال جمع ہو جائیں تو پھر کس کو غلبہ دیا جائے گا؟ حرمت کو غلبہ دیا جائے، احتیاط اسی میں ہے۔ تو یہاں پر حرمت پہلے سے موجود ہے، ایک جز کے اوپر حلت کیا، اسی حلت کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سرایت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہو پائے گا، حرمت غالب رہے گی۔ اور طلاق والے معاملے میں کیا ہے کہ پورے میں حلت ہے اور ایک جز کے اوپر حرمت ہو گئی، تو اب یہ حرمت غالب آ جائے گی، اس لیے وہ طلاق کا جو حکم ہے پورے جسم پر ہو جائے گا۔ بات سمجھائی؟ وہی کہہ رہے ہیں وفی الطلاق الامر علی القلب، اور طلاق والے مسئلے میں معاملہ اس کے برعکس ہے، الٹا اس کا ہے کہ اس میں پورے طور سے حلت پہلے سے موجود ہے، ایک جز میں حرمت جب کر دیا تو حرمت کو غلبہ ہوتا ہے، تو وہ حرمت پورے طور پر غالب ہے، یعنی حرمت سرایت کر رہی وہاں پر۔ ولنا انو، یہ جو ہے امام ظفر اور امام شافعی کا موقف ہے کہ اس طریقے سے چونکہ حرمت کو سرایت کرنا ہے تو ایک جز میں حرمت ثابت ہوئی تو اس وجہ سے، اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، ایک جز جس جز کی بات کی جا رہی ہے اس سے نکاح کے حکم کے پیش نظر اس سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، تو جب محل نکاح ہے وہ تو محل طلاق بھی ہے، تو طلاق اس پر واقع ہو جائے گی، اور پھر جو ہے حرمت کو چونکہ غلبہ ہوتا ہے اس لیے وہ سرایت کر جائے گی اور جگہوں پر۔ وَلَنَا أَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے طلاق کی اضافت
محل طلاق کے علاوہ کی جانب کی ہے، فیلغو اس لیے وہ لغو ہو جائے گی، کما اذا اضافہ الی ریقھا او ظفرھا، جیسے کہ جب اس نے اس کی اضافت کی کس کی جانب، اس کے ہونٹ، اس کے تھوک کی جانب یا اس کے ناخن کی جانب، تو اس صورت میں یہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، حالانکہ بھی ہے کہ اس کا جز ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ناخن کا حصہ بھی کیا ہے، وہ چھوتا ہے، اسے دیکھتا ہے، سب کچھ ہے، تھوک کا بھی ہے اس سے بھی۔ تو کریں وہذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القید، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ محل طلاق وہ ہے جس کے اندر قید ہوتی ہے، اور قید کا مطلب کیا ہوا کہ شوہر باہر نکلنے سے منع کر دے، اس قید میں ہے وہ شوہر کیا ہے، جب تک اس کی اجازت نہ ہو وہ باہر گھر سے نہ نکلے، تو یہ جو قید ہے تو جس حصے میں قید ہوگی وہی محل طلاق بھی ہے، کیونکہ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، قید سے چھٹکارا دے دینا، قید نکاح سے، کہ نکاح کی وجہ سے جو قید میں آ گئی ہے اس قید کو ہٹا دینے کا نام کیا ہے، یہی طلاق ہے۔ تو جہاں پر قید کی بات ہوگی وہیں پر طلاق کی بھی بات ہوگی۔ تو قید کی جو بات ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے، وہ مجموعے سے متعلق ہے، کس سے متعلق ہے، وہ مجموعے سے متعلق ہے، کسی خاص جز سے نہیں۔ وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْقَيْدُ، اور یہ اس وجہ سے حرمت تعدی اس وجہ سے ہے کیونکہ محل طلاق وہ ہے جس میں قید ہوتی ہے، قید نکاح، لِأَنَّهُ يُنبِئُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ، کیونکہ طلاق کا لفظ یہ پتہ دیتا ہے کس بات کا، قید کو اٹھا لیے جانے کا۔ طلاق کا مطلب کیا ہو گیا، پیچھے آپ نے پڑھا نا، قید کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ، اور ہاتھ میں خاص کر قید نہیں ہے، بلکہ قید ہے تو کس میں ہے، پورے مجموعے میں ہے۔ لہذا ایسا لفظ جسے بول کر پورا مجموعہ ہوتا ہو اسی پر جب طلاق واقع کرے گا تو طلاق واقع ہوگی۔ اور رہی بات جزو شائع کی، تو جزو شائع میں پورے مجموعے پر ہو رہا ہے، اگرچہ ہر جز کے ہر حصے کے ایک جز پر ہو رہا ہے وہ، مگر مجموعے کا احاطہ کر لے رہا ہے وہ۔ وَلِهَذَا لَا تَصِحُ إِضَافَةُ النِّكَاحِ إِلَيْهِ، یہی وجہ ہے کہ کیونکہ اس میں قید نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ نکاح کی اضافت اس جزو معین ہاتھ یا پیر کی جانب صحیح نہیں ہے، بخلاف الجزو الشائع، برخلاف جزو شائع کے، لأنه محل للنکاح عندنا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ محل نکاح ہے، اس کا مطلب ان کے نزدیک نہیں ہوگا، جب عندنا اسی لیے کہا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک یہ محل نکاح کون، جزو شائع، مثلا نکاح کہ میں نے تیرے 1/2 سے نکاح کیا تو ہمارے نزدیک نکاح صحیح ہے، طلاق بھی اسی طریقے سے صحیح ہوگی۔ حتی تصح اضافت ہوئی رہی ہے، یہاں تک کہ نکاح کی نسبت جزو شائع کی جانب کرنا صحیح، یعنی اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فقضا یکون محلا للطلاق، تو اسی طریقے سے طلاق کا بھی یہ محل ہوگا جزو شائع۔ ختم ہوگی بات۔ تو خلاصہ اس کا کیا ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ طلاق جب بھی واقع ہوگی تو وہ پورے جسم پر ہوگی، مجموعے کے اوپر ہوگی۔ اب اس کے لیے طلاق کی نسبت یا تو مجموعے کی جانب ہی کرے، مثلا کہ انتے طالقن، انتے پوری ذات مراد ہے، نفسوں کے طالقن پوری ذات مراد ہے، ذاتوں کے طالقن اس طرح سے کہے کچھ بھی، یا ایسا جز بولے، ایسے جز کی جانب اضافت کرے جسے بول کر کے کل مراد ہوتا ہے، عرف میں کل مراد ہوتا ہے، جیسے وجہ بولا، راس بولا، عنق بولا، رقبہ بولا، اس طریقے سے تو ہوتا ہے۔ اب بچتا کیا ہے کہ ایسا جز جسے بول کر کے کل نہیں ہوتا، وہ ایک خاص معین جز ہے مگر اسے بول کر کے کل مراد نہیں ہوتا ہے، تو اس پر اگر طلاق واقع کرے گا تو ہمارے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسے ید ہے، رجل ہے، انگلی ہے، ناخن ہے، بال ہے، اس طریقے سے کرے گا تو نہیں ہوگی ہمارے نزدیک۔ ہاں جزو شائع ہے، ایسا جز استعمال کیا کہ جو پورے جسم کو شائع ہے، پھیلا ہوا ہے، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب وہاں پر یہ چلے گا، ضرورت کی بات چلے گی کہ بھائی 1/10 اگر مثلا کہا یا 1/4 کہا تو تب بھی 3/4 تو حلال ہی ہے نا، تب بھی 3/4 کیا ہے، حلال ہی ہے۔ تو کہہ رہے کہ اب یہاں پر ضرورت ہے کیونکہ پورے جسم کو یہ 1/4 گھیرے ہوئی ہے، پورے جسم میں پھیلا، گھیرے نہیں بلکہ کہیں پھیلا ہوا ہے، تو جب پھیلا ہوا ہے تو 3/4 کو کیسے آپ الگ کر سکتے ہیں؟ بھائی مان لیجیے ہاتھ ہے،
ہاتھ میں 1/4 آپ نے کر دیا، وہ بھی پورے میں پھیلا ہوا ہے، یہ نہیں کر سکتے یہاں سے یہاں تک، ہاں صرف گٹے سے لے کر کے اور انگلیوں تک الگ کر دیا جائے، اس کو ادھر کر دیا جائے، یہ حلت میں آ جائے، حرمت میں آ جائے، سب نہیں ہو سکتا، ہر ایک جگہ کیا رہے گا، وہ پھیلا ہوا رہے گا۔ تو اب جب پھیلا ہوا رہے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 4 دن میں سے 1 دن اس کو چھوئے اور 3 دن نہ چھوئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یہاں سے یہاں تک 1/4 حصہ چھو سکتا ہے کیونکہ منقوہ ہے اور اتنا جو ہے متعلقہ ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس ضرورت کی وجہ سے پورے کو وہ سرایت کر جائے گا۔ پھر وختلفوا فی الظہر والبطن، اور ظہر اور بطن کے بارے میں اختلاف کیا فقہا نے کہ اگر ظہر کے تعلقن کہا یا بطن کے تعلقن کہا تو آیا ظہر اور بطن بول کر کے پورا مراد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ والاظہر انہ لا یصح، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، اگر ظہر کی جانب یا بطن کی جانب اضافت کی طلاق کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لأنہ لا يعبر بہما عن جمیع البدن، کیونکہ ان دونوں سے جمیع بدن کی تعبیر نہیں کی جاتی ہے۔ اصل معاملہ اس کا مطلب اس کے اوپر استعمال کے اوپر ہے، عرف میں استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، اگر عرف میں استعمال ہونے لگا، کسی عرف میں ایسا ہے کہ ظاہر بول کر کے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں درست ہوگا۔